نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، اس سے مراد کتاب تورات ہے۔ وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، ایک دوسرے کے بعد بھیجے، پے در پہ بھیجنا قفینا، اور ہم نے پے در پہ بھیجے من بعد ہی ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، رسول ہم نے بھیجے۔ وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح نشانیاں، وأیدناہ ہم نے قوت دی عیسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس پاکیزہ روح سے، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ افکلما کیا جب کبھی جا آئے کم تمہارے پاس رسول جب تمہارے پاس رسول آئے بما وہ حکم لے کر لا تہوا انفسکم نہیں خواہش کرتے تھے تمہارے نفس اس کی خواہش نہیں کرتے تھے، تو استکبرتم تم تکبر کرتے، ففریقاً کذبتم پس ایک گروہ کذبتم تم نے جھٹلایا انبیاء کے ایک گروہ کو، وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، اس سے مراد کتاب تورات ہے۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے انبیاء کو بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ 4000 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تک، 4000 انبیاء۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی۔ واضح نشانیاں اس سے مراد معجزات ہیں جو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ مختلف قسم کے معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ کوئی مادرزاد اندھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو اسے بینائی عطا فرما دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ فضا کے اندر اڑنے لگتی۔ کوئی کوڑ اور برس کی بیماری والا آ جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر دم فرماتے، رب تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتے۔ اسی طرح فرمایا کہ مردوں کو بھی زندہ فرماتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو البینات واضح نشانیاں دی، معجزات دیے۔ وأیدناہ بروح القدس اور ہم نے قوت بخشی انہیں بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں رکھا تھا کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے، ہر وقت ان کے محافظ بن کے رہتے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے۔ تو پھر اللہ کریم جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا کہ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ایک اور بندے کو دے دی۔ انہوں نے اس کو پھانسی پر چڑھایا، قتل کیا عیسائیوں نے،
تو شور مچا دیا کہ جناب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ حالانکہ اللہ کریم جل شانہ نے چھٹے سپارے کے اندر واضح طور پر اس مضمون کو بیان فرمایا، بل رفع اللہ الیہ، فرمایا بلکہ اللہ کریم نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا 33 سال کی عمر کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، جب تک زمین پر رہے روح القدس ان کے ساتھ رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے، اور فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کے جو امتی ہوں گے، حضور علیہ السلام کے امتی، ان کے لیے بھی روح القدس سے قوت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کی نعت بیان فرماتے، آقا علیہ السلام ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اید علینا، اللہم افتح علینا، اللہم اید علینا وانصرنا، یا اللہ تو ہم پر روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح القدس سے مدد عطا کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب آئے رسول ان کے پاس بما، وہ حکم لے کر، بما وہ احکام لے کر، لا تہوی انفسکم، لا تہوی لا نہیں، تہوی خواہش کی، انفسکم تمہارے نفسوں نے، یعنی وہ احکام لے کر آئے جس کی تمہارے نفسوں نے خواہش نہیں کی، تو واستکبرتم، تم تکبر کرتے، یعنی تمہاری خواہشات کے خلاف اگر کوئی مسائل لے کر آتے تو تم تکبر کرتے۔ ففریقاً کذبتم، انہی انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، انبیاء کے ایک گروہ کو، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ کئی سارے انبیاء کو جھٹلایا گیا اور کئی سارے انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں قتل کیا گیا، اور بھی بہت سارے انبیاء کو قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ جو یہودی لوگ تھے اور یہ بد عقیدہ لوگ تھے، یہ کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلف، پردے کے اندر ہیں، یا ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ حقیقت میں بات یہ تھی، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے لعنت کر رکھی ہے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ کہتے تھے بھائی ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، تمہاری ہدایت والی بات جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہوتی، جس کو تم ہدایت سمجھتے ہو، جو تمہارے مطابق جو ہدایت ہے وہ ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہوتی، ہمارے دل تو پردے کے اندر ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پردے کے اندر دل نہیں ہے، رب العالمین نے ہر ایک دل کے اندر یہ نیکی اور بدی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر ایک دل وہ نیکی کو بھی قبول کرتا ہے، برائی کو بھی قبول کرتا ہے، کسی کا دل پردے کے اندر نہیں ہے۔ حقیقت میں بات یہ تھی کہ بل لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کر رکھی ہے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، قلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آئی ہم ان لوگوں کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ وہ کتاب ان کے پاس آئی، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم اس چیز کی کہ جو ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کے پاس کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ کتاب اللہ، یہ قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وکانو من قبل، اور وہ لوگ تھے من قبل پہلے، یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا ان لوگوں پر جو کافر تھے، کافروں پر یہ لوگ فتح مانگتے تھے۔ ماجرا یوں ہوا کہ یہودیوں نے جب دیکھا تورات کے اندر کہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی بھی بشارت دی ہے، تورات کے اندر اللہ کریم نے آقا کریم علیہ السلام کی بھی بشارت رکھی ہے، عیسائیوں نے دیکھا کہ اللہ کریم جل شانہ نے یہ انجیل کے اندر قرآن پاک کی بشارت بھی رکھی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بشارت بھی ہے،
تو وہ لوگ کیا کرتے، جب کوئی کافروں کے خلاف، کافروں کے وہ مد مقابل آتے تو اس وقت وہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اپنے آخری رسول کے واسطے سے ہماری مدد فرما، جو آخری تیری کتاب ہے کتاب اللہ، اس کے وسیلے سے یا اللہ تو آج ہمیں فتح نصیب فرما، فتح مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید آ گیا ان کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تشریف لائے، تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے ترجمہ، ولما جاءہم، جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ کتاب، اس سے مراد قرآن پاک ہے، مصدقن، وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، جو ان کے پاس کتابیں ہیں، جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے پاس ہیں، وکانوا من قبل، اور وہ تھے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، یعنی وہ فتح مانگا کرتے تھے پہلے، علی الذین کفروا، کافروں پر، یعنی کافروں کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے قرآن پاک کا وسیلہ دے کر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا وسیلہ دے کر وہ فتح مانگا کرتے تھے۔ فلما، پس جب جاءہم ما عرفوا، آئے ہم ان کے پاس، ما وہ، عرفوا جسے وہ پہچانتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ پہچان گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو انہوں نے پہلے پڑھ رکھا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ساری نشانیوں کو دیکھا تو ما عرفوا، اس کو پہچان گئے، تو کفروا، تو انکار کر دیا، پہچان کر پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پر لعنت ہے اللہ کی کافروں پر، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما، برا ہے، اشتروا کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے۔ اشتروا کا اس کے اندر سارے معنی ہوتے ہیں، خریدنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، بیچنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ بئس ما، برا ہے، اشتروا جو انہوں نے بیچا، انفسہم اپنی جانوں کو، جو انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، کفر کس لیے کیا، بغین، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اندر کی دل کی جلن کی وجہ سے انہوں نے یہ انکار کیا۔ اب ظاہر ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا اگر وہ اقرار کر لیتے تو ان کی جو روزی کا دھندا چلا ہوا تھا وہ تو ختم ہو جاتا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی روزی کو بند نہیں کیا، روزی کے لیے جو اپنے وہ لوگوں کے پیسے لیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو تبدیل کر کے، یا اسی طرح مسائل کے اندر رد و بدل کر کے، ہر ایک چیز کو، شریعت کو بدل کر جو پیسے لیا کرتے تھے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا وہ اقرار کر لیتے تو ان کی یہ روزی بند ہو جاتی۔ تو اب انہوں نے اس کا بہترین حال یہی سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ انکار کیا جائے۔ اب یہ انکار کرنا ایک تو دل کی جلن کی وجہ سے تھا اور دوسرا لالچ کی وجہ سے، بغین کہ انہوں نے انکار کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا، بغین ضد کی وجہ سے، دل کی جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ، یہ کہ اللہ نے نازل کیا، من فضلی، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ قرآن مجید فرقان حمید اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اپنے فضل میں سے، اپنے فضل سے جس بندے پر چاہے اس کو نازل کر دے۔ حالانکہ ان یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ نبی آخر الزمان وہ ہمارے قبیلے سے ہوں، بنی اسرائیل سے ہوں، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے بنی اسرائیل سے ہٹا کر جو بنو اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہیں، ان میں سے اللہ کریم جل شانہ نے نبی آخر الزمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تاج نبوت سے سجایا، سرفراز فرمایا۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے بنی اسرائیلیوں میں سے ہی کوئی نبی بنے، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ علی من یشاء من عبادی، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کر دیتا ہے۔ بئس ما، برا ہے، اشتروا جو انہوں نے بیچا اپنی جانوں کو، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا۔ کفر کرنے کی وجہ بغین، ضد کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ ان ینزل اللہ، اچھا وہ کہا کر یہ کہتے تھے کہ ان ینزل اللہ، یہ کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، چونکہ ان کی خواہش تھی
کہ بنی اسرائیلیوں میں سے کوئی نبی بنے، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے بنی اسرائیلیوں کے علاوہ نبی آخر الزماں کو وہ تاج نبوت پہنایا۔ نزل اللہ، یہ کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے من فضلی، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ نازل کر دے قرآن پاک کو۔ فباؤ، پس وہ لوگ لوٹے، وہ یہودی لوٹے، بغضب من غضب علی غضب، غضب پر غضب لے کر، غصے پر غصہ لے کر، اللہ کا عذاب در عذاب لے کر وہ لوگ واپس لوٹے، غضب پر غضب ہوا۔ وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے عذاب مہین، مہین ذلت امیز، ذلت والا عذاب ہے۔ اب دیکھیے کافروں کے متعلق اللہ کریم نے کھلے طور پر فرمایا کہ عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب ہے، ذلت ہے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لیکن یہاں پر جہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسولوں کے لیے ہیں، اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے۔ کھلے طور پر فرمایا کہ عزت مومنین کے لیے اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے، انتہائی ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا کہ آمینو، تم ایمان لے کر آؤ، بما انزل اللہ، بما، اس چیز پر، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس پر تم ایمان لے کر آؤ، تو قالو، وہ لوگ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، اس چیز پر، انزل، جو نازل کی گئی ہم پر، جو ہم پر نازل کی گئی کتاب تورات ہے، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے، بما وراء، اس کے علاوہ، کتاب تورات کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں، جو کچھ بھی آسمانی صحیفے ہیں، آسمانی کتب ہیں، سب کا انکار ہے۔ بما وراء، ما وراء تورات کے سب کا انکار کرتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کریم نے فرمایا حالانکہ وہ حق ہے، باقی کتابیں یہ قرآن پاک، هو الحق، یہ حق ہے، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ قرآن پاک ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، اب ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم صرف کتاب تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ تورات کے اندر یہ حکم ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جب قرآن مجید فرقان حمید آ جائے اس وقت اس پر ایمان لانا ضروری ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ کتاب تورات پر عمل کرتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، تو معلوم ہوا کتاب تورات پر بھی ان کا عمل نہیں ہے۔ اگر کتاب تورات پر عمل ہو تو باقی کتابوں کو مانیں، چونکہ اللہ کریم نے تورات کے اندر یہ حکم فرمایا ہے باقی چیزوں کو ماننے کا، باقی کتابوں پر ایمان لانے کا، انبیاء پر ایمان لانے کا، لیکن انہوں نے انکار کیا اس کا۔ تو فرمایا جب یہ دوسری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ یہ کتاب تورات کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، اگر اس کو مانیں تو اس کے سارے احکامات کو مانیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لے کر آئے، بما، اس چیز پر، انزل علینا، جو ہم پر نازل کی گئی، بس۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور ہم انکار کرتے ہیں، یکفرون، ہم کفر کرتے ہیں، بما وراء، جو اس کے علاوہ ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ جو اس کے علاوہ ہیں وہ سچی ہیں، وہ سچی کتابیں ہیں، یہ قرآن پاک بھی سچ ہے، هُوَ الْحَقُّ، وہ سچ ہے، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس کی کہ جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے محبوب آپ انہیں فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پھر کیوں تم نے قتل کیا انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، آج تو تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں، اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے تو بتلاؤ پہلے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تو انبیاء کو قتل کرنے کا یہی ہے کہ تم مومن نہیں ہو، اگر مومن ہوتے تو انبیاء پر ایمان لے کر آتے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ انبیاء پر ایمان رکھے۔ قل، اے محبوب فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، کیوں تم نے قتل کیا انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، اس قرآن پاک سے پہلے حضرت زکریا تشریف لائیں کیوں قتل کیا، حیاء تشریف لائیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین،
اگر تم مومن ہو۔